کہ بیٹی کے اوپر پیغام آیا، باپ نے کہا قبول کر لو، تو پہلی بیٹی نے کہا میں قبول نہیں کروں گی، یہ باہر کا آدمی ہے، قریب کا آدمی نہیں ہے، یہ میرے باپ کو بھی نہیں جانتا، میں اس کو بھی نہیں جانتی، اور یہ آدمی میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا، مجھ کو طلاق دے دے گا، مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو باپ نے دوسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس کا رشتہ منظور کر لو، تو دوسری بیٹی نے کہا کہ میرے اندر تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، عیب ہی ہے، مجھ کو یہ معاف نہیں کرے گا، مجھ کو اس کا رشتہ منظور نہیں ہے۔ تیسری بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم قبول کر لو، تو تیسری بیٹی سامنے آئی، اس نے کہا ابا حضور اس رشتے کو میں سر آنکھوں پر رکھتی ہوں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میرے اندر عیب بھی ہے، میرے اندر ہنر بھی ہے، اور میرا باپ بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے، اور میں نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں۔ جب رخصتی کا وقت آیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، رخصتی کا وقت آیا تو اس نے شرط رکھ دیا جب تک بستی کی لڑائی ختم نہیں ہوگی تب تک میں میکے سے سسرال نہیں جاؤں۔ بستی میں 40 سال کی لڑائی چل رہی تھی، 40 سال سے ایک بستی کی لڑائی دوسری بستی سے 40 سال سے چل رہی تھی، تو اس لڑکی نے شرط رکھ دیا میں اسی شرط پر جاؤں گی جب دو بستی کی لڑائی جو 40 سال سے چل رہی ہے ختم ہوگی۔ اب اس کا شوہر سوچتا ہے یار یہ لڑائی جاری رہے گی تو میری بیوی تو رخصت ہو کر کے آئے گی ہی نہیں، 3000 اونٹ لے کر کے وہ دوسری بستی والے کے پاس گیا، کہا ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ لے لیجئے اور لڑائی کو ختم کیجئے ورنہ میری شادی ادھوری ہی رہ جائے گی، میں بچے کا باپ نہیں بن سکوں گا۔ وہ لڑائی ختم ہو گئی، ایک بچی کی ہوشیاری سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو گئی۔ اللہ ایسی ہونہار بیٹی سب کو عطا فرمائے۔ دھیان سے رکھیے، رشتہ آیا، آپ دیکھیں گے کہ جس کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو 72 بار صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالا بیٹا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالا گورا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ماں کی محبت ہے کہ وہ اپنے کالے بیٹے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، رشتہ آیا، کالا آدمی آیا لے کر کے، رشتہ کالا آدمی لے کر کے آیا، دروازے پر لڑکی کا باپ آیا، اس نے اس کالے آدمی سے کہا کیوں آئے ہو میرے یہاں؟ کہا تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا۔ کہا آئینہ میں ذرا منہ دیکھ لو 72 مرتبہ، تم میرے اس رشتے میری بیٹی کے لائق ہو؟ بیٹی سن رہی تھی۔ بیٹی نے کہا ابا حضور تم کو یہ رشتہ منظور ہو یا نہ ہو مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں اس کالے کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ اس کالے کو جس کملی والے نے بھیجا ہے میں اس کو دیکھ کر کے رشتہ منظور کر رہی ہوں۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بیٹی کے پاس باپ آیا اور کہا کہ بیٹی خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے ایسا رشتہ لے کر کے آیا ہوں کہ بستی میں کسی کو بھی ایسا داماد نصیب نہیں ہوا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور کیا بات ہے، کیسا لڑکا ہے؟ کہا کہ بیٹی سونار ہے، سونے کی دکان ہے، زیور کی دکان ہے، اس سے تمہارا رشتہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ تمہارے بازو کو زیور سے بھر دے گا، تمہارے کان کو زیور سے بوجھل کر دے گا، بیٹی اس رشتے کو منظور کر لے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، وہ لڑکا ضرور ہے، سونے کی دکان ضرور ہے، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے، جب وہ لڑکا اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتا، نبی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ میرا کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ جوان بیٹی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، بارات آنے والی ہے، اپٹن لگایا جا رہا ہے لڑکی کو، تو لڑکی مایوس بیٹھی ہوئی رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی، اپٹن لگایا جا رہا ہے، محلے کی خاندان کی ساری عورت جمع ہے، ماں بھی جمع ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، دادی بھی، نانی، سب، ان سب کے باوجود بھی وہ لڑکی مایوس ہے، کچھ نہیں بولتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو غم ہو رہا ہے کہ 18 سال جس باپ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی اس گھر کو 2 بول بولنے پر چھوڑنا پڑے، ایک غم تو اس کا ہوتا ہے۔ دوسرا غم جانتے ہیں کس کا ہوتا ہے؟
یہ میری نانی میری تعریف کر رہی ہے، یہ میری دادی تعریف کر رہی ہے، میرے باپ تعریف کر رہے ہیں، میرے خاندان کے لوگ تعریف کر رہے ہیں، ان کی تعریف سے کیا ہوگا، بلکہ میں جس کی دلہن بن رہی ہوں وہ جب تعریف کرے گا تب میں قابل تعریف۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بیٹا سے زیادہ آپ بیٹی کو تعلیم دلائیے۔ آپ کو بہو کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بیٹی آگے چل کر کے ماں بنتی ہے، بہو بنتی ہے، ساس بنتی ہے۔ بیٹی کو آپ زیادہ تعلیم دلائیے، انشاءاللہ تعلیم کم ڈگری زیادہ دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، دھیان رکھیے گا۔ لڑکا پیچھے ہے، لڑکا آگے ہے، لڑکی پیچھے، لڑکی آگے ہے، لڑکا پیچھے۔ تو لڑکی پلٹ کر کے دیکھا کہ لڑکا میرے پیچھے کیوں آ رہا، تو پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں تم پر عاشق ہوں۔ اچھا عاشق ہو، ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ کہ ارے اللہ کا بندہ کتنا بے وقوف ہے، مجھ پر کیا عاشق ہے، میری بہن پر عاشق ہو جا، میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر جھانکنے لگا، لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے، اگر سچا عاشق ہوتا تو میری طرف دھیان رہتا، دوسرے کی طرف دھیان کیسے چلا گیا؟ لڑکی کو پڑھائیے۔ پیر صاحب آئے بستی میں، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، آپ کو دعا تک جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھنا۔ جیسے میں مہمان ہوں، میرے بعد آنے والے بھی مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں، وہ سنائیں گے آپ سنیں گے، تب میزبانی کا حق ادا ہوگا۔ انشاءاللہ حق ادا کر کے اٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، مکمل صحیح جا رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بستی میں پیر صاحب آئے، عورت کو پتہ کرنا تھا کہ 1 نمبر پیر ہے یا 2 نمبر پیر ہے۔ تو عورت نے مرد سے پوچھا، پیر صاحب سے پوچھا کہ پیر صاحب آپ 2 نمبر کے پیر ہو یا 1 نمبر کے پیر ہو؟ تو پیر صاحب نے جلال میں کہا، او کم بخت تمہیں پتہ نہیں ہے، میں 1 نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں، کہ ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ دسترخوان بچھا کر کے عورت نے کھانا رکھ دیا، کہا کہ پیر صاحب یہ کھانا کھائیے۔ کہا کتنی بدتمیز عورت ہے، یہ روکھا سوکھا دے دیا ہے اور کہہ رہی ہے کھانے کے لیے۔ تو عورت نے کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آتا ہے، اور چاول میں ترکاری چھپی ہوئی ہے، تم کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو 2 نمبر کا پیر ہے۔ ایک بات جس مثال پر میں پیغام کو ختم کر رہا ہوں، جس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس مثال کو سنا کر کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو گھر کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، اس سے سوال کرتی ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ تمہارا شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ۔ اب اس سے پوچھا جاتا تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو کہتی ہے ماشاء اللہ۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ انا للہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ تو ماں نے سمجھ لیا کہ اس کو سب کچھ پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ اب ماں نے اس لڑکی کو ادب دینا شروع کیا کہ بیٹی ایک سوال سنو، میں تم سے سوال کر رہی ہوں، تمہارے جواب سے پتہ چلا کہ تم کو سسر بھی پسند ہے، سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، مگر ساس پسند نہیں ہے۔ بیٹی انصاف سے ایک میرے سوال کا جواب دو، تم جو میکے سے سسرال گئی ہو تم کو کون لے کر کے گیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا میری ساس آئی تھی، مجھ کو پسند کیا تھا اور رشتہ کر کے اپنے بیٹے کے لیے مجھے سسرال لے گئی تھی۔ تو ماں نے کہا انصاف سے بتاؤ بیٹی، اگر ساس نے وہ احسان تمہارے اوپر نہیں کیا ہوتا تو تم کو اچھا سسر نہیں ملتا، اچھی سسرال نہیں ملتی، اچھا شوہر نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا ساس دشمن نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فتور، حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے قصور ہے۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے،
آپ کے گھر میں کبھی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی. گناہ کریں گے آفت آئے گی، غلط کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی. گارنٹی لیتا ہوں، آپ تین کام سے توبہ کر لیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی. انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی. نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.